لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی صلوات بر محمد علیہ محمد عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں وارد ہونے والے ہیں۔ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث سے رسول ہے جو امت کی بیداری کے لیے ہے، امت کی آگاہی کے لیے ہے اور ثابت قدمی کی دعوت دے رہی ہے۔ رسول اپنے بعد امت کی ہدایت کے سارے انتظام کر کے جا رہے ہیں، امت کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا ہے، امت کی ہدایت کا انتظام پیغمبر نے فرمایا ہے۔ اور اس حدیث کے ذیل میں جسے بارہا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ نے ان دونوں سے متمسک رہنے کے لیے فرمایا ہے، اور جو ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا، اور جو ان دونوں سے دور ہے، ان دونوں کے دامن سے متمسک نہیں ہے، حدیث رسول کے ذیل میں یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ عزیزان گرامی، خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور یہ ہم سب کا شرف ہے کہ قرآن بھی اور اہل بیت بھی دونوں کی تعلیم کو نشر کرتے ہیں، دونوں کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ عزاداری امام حسین، یہ عزائے مظلوم، یہ مجلس کا اہتمام، یہ یاد مظلوم کربلا، یہ یاد سید الشہداء، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قرآن پر بھی عمل کر رہے ہیں اور وارثان قرآن جو ہیں ان پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ قرآن اہل بیت کی رہنمائی کرے گا اور اہل بیت قرآن کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے مشاہدات ہیں کہ قرآن حکم خدا سناتا ہے، اہل بیت اس حکم کو بجا لا کر طریقہ بتلاتے ہیں کس طریقے سے حکم خدا پر چلنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز کے لیے قرآن حکم دیتا ہے تو اہل بیت نماز پڑھ کے بتلاتے ہیں کیسے پڑھنی ہے۔ اگر قرآن روزے کا حکم دیتا ہے تو اہل بیت روزہ رکھ کر بتلاتے ہیں روزہ کیسے رکھنا ہے۔
اگر قرآن حج کا حکم دیتا ہے تو اہل بیت حج کے ارکان بجا لا کر بتلاتے ہیں اس طریقے سے حج کرنا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، دونوں قیامت تک رہنے والے ہیں، دونوں معجز نما ہیں، اس میں کمی نہیں نکالی جا سکتی، اس کے مقابل میں کسی کو لایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کا 114 سورے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، قرآن کے کسی بھی سورے کے مقابل میں آج تک کوئی سورہ نہیں لا سکا، اور جس نے کوشش کی ہے اس نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارا بنایا ہوا سورہ قرآن جیسا نہیں لگتا۔ قرآن آج بھی باقی ہے اور معجزے کے طور پر باقی ہے، چیلنج کے ساتھ باقی ہے، اور دعوے کے ساتھ باقی ہے کہ اس جیسا قرآن کوئی نہیں لکھ سکتا۔ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہمارا کلام اس طریقے کا نہیں ہے جیسے یہ قرآن کا مقابلہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے ہر فرد کو دیکھ لیں، چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دنیا کے تمام انسان ان کے مقابل میں نہیں آ سکتے۔ عزیزان گرامی، آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ ہمارے اعمال مولا حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یوں تو ہم امام کی نظروں میں ہیں، امام ہمارے ہر حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں، لیکن شب جمعہ جب آتی ہے تو ہمارے ہفتے بھر کے جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے امام کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال جاتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے رہے تو امام خوش ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے تو امام رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ دعا کے اہتمام کیے جاتے ہیں، اعمال کے اہتمام کیے جاتے ہیں، نماز و زیارت کے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ شب جمعہ اعمال زیادہ ہو جاتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، نماز زیارت امام پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، مولا کو یاد کیا جاتا ہے، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ شب جمعہ نظر دلائی جاتی ہے، مولا کی نظر ہے، امام کی سلامتی کی نظر ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہماری وابستگی شب جمعہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کس کے اندر یہ وابستگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس کے اندر کہ جو قرآن اور اہل بیت پر عمل کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ ہمارے مرحومین بھی ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ شب جمعہ نظر و نیاز، فاتحہ، اپنے مرحومین کو یاد کرنا، اس لیے کہ شب جمعہ ہمارے مرحومین ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ اگر ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اگر ان کو یہ نظر نہیں دلائی جا رہی ہے، اگر ان کو فاتحہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، اگر ان کے لیے کار خیر نہیں کیے جا رہے ہیں، اگر ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ہمیں دیکھ کر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو مہمان کی ہم خاطر تواضع کرتے ہیں، میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے بہترین طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی ضیافت کے انتظام کرتے ہیں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں،
گھر بار سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، بہترین ماحول پیدا کرتے ہیں کہ آنے والا مہمان خوش ہو کر جائے۔ جیسے مہمان نوازی اس کی ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، ایسے ہی اگر شب جمعہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اس اعمال سے خوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ادائے حسین کا صدقہ ہے، یہ مجلس امام حسین کا صدقہ ہے، یہ عزاداری مظلوم کربلا کا صدقہ ہے کہ مجلسوں میں تمام مومنین اور مومنات کو فاتحہ پڑھوایا جاتا ہے، تمام مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دل وسیع ہے، فکر وسیع ہے، جذبہ وسیع ہے، کار خیر کے لیے ہمارا دامن بہت وسیع ہے۔ ہم فقط اپنے مرحومین کو نہیں یاد کرتے، اپنے مرحومین کے ساتھ ساتھ تمام مرحومین کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم تمام مرحومین کو یاد کریں گے تو ہمارے اس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، مرحومین خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مرحومین کو نہیں یاد کر پاتے ہیں، لیکن فرش ادائے حسین کی دین ہے کہ ہم تمام مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو محبت اہل بیت جن کے دلوں میں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت کے فائدے ہزاروں ہیں، انہی میں یہ بھی فائدہ ہے کہ شب جمعہ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ جب ہم مرحومین کو فاتحہ بھیجتے ہیں تو مرحومین کو یہ فاتحہ سجا کر سنوار کر ان کو جب دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد کرنے والے دنیا میں ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے مرحومین کے ساتھ اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ شب جمعہ اپنے امام کو یاد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حدیث قصہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حدیث قصہ جو شب جمعہ پڑھی جاتی ہے خاص طور سے پڑھی جاتی ہے، ورنہ اسے کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شب جمعہ زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس حدیث قصہ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ذکر کرنا ثواب تو ہے، لیکن یہ ذکر سب کو فائدہ نہیں دیتا، جیسے قرآن سب کو فائدہ نہیں دیتا ایسے ہی ذکر اہل بیت بھی سب کو فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن اور اہل بیت امت کی ہدایت کے لیے دو چیزیں رسول نے چھوڑی ہیں۔ قرآن اگر ہدایت کرتا ہے تو ھدی للمتقین کہا گیا، اور اگر اہل بیت کا ذکر جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے تو حدیث قصہ کے آخری جملوں میں یہ بات آئی ہے کہ جو چادر کا تذکرہ ہے، جو حدیث قصہ کا تذکرہ ہے، جس میں پنجتن زیر قصہ آئے، یہ تذکرہ اگر محبوں کے درمیان ہو، اگر شیعوں کے درمیان ہو، تب اس کا جو ہے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ محب اور شیعہ کا لفظ لگا کر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہر ایک کو فائدہ نہیں دے گا، جو اہل بیت سے محبت کا اظہار کرے گا اسے فائدہ دے گا۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ زیارت پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ میں جو تعلیمات ملتی ہے، جو سیرت ملتی ہے، جو نمونہ ملتا ہے، جو کردار ملتا ہے،
جو مثال ملتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کو سلام کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بہترین طریقے سے گفتگو کر رہا ہے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کر رہا ہے، ایک دوسرے کی عظمت اور شرف و بزرگی کا احترام کر رہا ہے۔ یہ حدیث قصہ یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم اس چیز کو رائج کریں کہ جب کسی سے ملے تو سلام و دعا ہو، جب کسی سے ملیں تو اخلاق کا مظاہرہ ہو، جب کسی سے ملیں تو بہترین انداز میں ملیں، اس کے جاہ و جلال کا خیال ہو، اس کے رتبے کا خیال ہو، اس کی عظمت کا خیال ہو، اس کے وقار کا خیال ہو۔ یہی حدیث کے سامنے ہے، اور یہ تعلیم اہل بیت ہے، یہ تعلیم اہل بیت ہے کہ جب آؤ گھر میں آؤ تو سلام کرو۔ روزی میں اضافے کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے عمل ہیں، اس میں ایک عمل یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں موجود افراد کو سلام کریں، اور اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو آپ اس طریقے سے سلام کر سکتے ہیں، السلام علیہ من رب الرحیم، کہ اللہ کا سلام ہو جو رب ہے، جو رحیم ہے۔ کس پہ سلام ہو؟ سلام علیہ، ہم سب پر سلام ہو۔ عزیزان گرامی، سلام کے وہ فوائد ہیں، سلام کے وہ فضیلت ہے، سلام کا وہ ثواب ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ آج کا ہر مسلمان، ہر بندہ خدا، ہر عاشق رسول، ہر محبان اہل بیت اپنے عمل کو اس لیے کر رہا ہے تاکہ جنت مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، جنت کی تمنا لیے ہوئے وہ ہر عمل کر رہا ہے۔ لیکن حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جنت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جنت ان لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ قرآن نے کہا کہ جنت ان لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے جو متقی ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو مومن ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت مومنین اور متقین کے لیے بنائی گئی ہے، ہر ایک کے لیے جنت ہے۔ جنت تم لوگ نہیں جا سکتے مومن نہ بن جاؤ۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کا اظہار کرو، محبت کی راہ پہ ثابت رہو، محبت کے اعلان کرو۔ اور یہ محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ نے جتنی بھی خدمت دین کی ہے، جتنے بھی امتحان ہیں، جتنی بھی مشقتیں برداشت کی ہیں، اسلام کو نشر کیا ہے، اس کے صلے کو، اس کے اجر رسالت کو دیا گیا ہے۔ عام چیز نہیں ہے، بہت خاص چیز ہے۔ رسول اللہ کو کتنی زحمتیں اٹھانی پڑیں، کتنے طنز، کتنے طعنے، کتنے حربے، کتنے دشمنوں کی مکاریاں، فریبیاں رسول کو برداشت کرنا پڑی ہیں، لیکن رسول پیغامات الہی کو پہنچاتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے، اسلام کی تعلیم پہنچاتے رہے۔ اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کی جزا، لوگوں نے چاہا کہ رسول اللہ کو اس کا بدلہ دیں، رسول اللہ تو خاموش رہے۔ اللہ نے آیت بھیجی، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کچھ بھی سوال نہیں کر سکتے الا یہ کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اجر رسالت
اہل بیت سے محبت اور مودت کو قرار دیا گیا ہے، پتہ یہ چلا کہ محبت وہ عظیم شے ہے جو اجر رسالت کے طور پہ مانگی گئی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ مومن بننے کے لیے تمہیں محبت کرنا پڑے گی، محبت آئے گی تو مومن بنو گے، مومن بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ محبت کیسے بڑھے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ محبت بڑھانے کے لیے سلام کو رائج کرو، جب ملاقات کرو تو سلام کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ عزیزان گرامی، مجلس عزا میں یہی پیغام دیا جاتا ہے، پیغام محبت دیا جاتا ہے۔ پیغام محبت کیسے؟ کہ جب نماز ہوتی ہے تو وہاں بھی سلام پڑھا جاتا ہے، جب مجلس تمام ہوتی ہے وہاں پہ بھی سلام پڑھا جاتا ہے، اور جہاں سلام پڑھا جاتا ہے تو سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب عام انسانوں کو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے تو اگر ہم رسول کو سلام کریں تو کتنی محبت میں اضافہ ہوگا، ہم فاطمہ زہرا کو سلام کریں کتنی محبت میں اضافہ ہوگا، ہم علی مرتضیٰ کو سلام کریں کتنا اضافہ ہوگا، ہم حسن مجتبیٰ کو سلام کریں کتنا اضافہ ہوگا، ہم شہید کربلا کو سلام کریں کتنا محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ زیارت امام یہ محبت میں اضافے کے لیے ہے، یہ اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے ہے۔ شب جمعہ زیارت امام کیوں؟ کہ اس لیے محبت کا اظہار کرنا ہے اور محبت کا پیغام دینا ہے۔ عزیزان گرامی، سلام کو فراموش نہ کیجیے۔ حدیث قصہ کی تعلیم یہ بتلا رہی ہے کہ گھر میں داخل ہونے والا ہر فرد جو ہے وہ سلام کر رہا ہے، اور سلام کرنے سے محبت پیدا ہو رہی ہے۔ جب عام انسان کو سلام کریں گے، بندے مسلمین کو سلام کریں گے، تو اگرچہ سلام کرنا تو سنت قرار دیا گیا ہے، لیکن جواب سلام واجب قرار دیا گیا ہے۔ نیک کام شروع کرنے والے کو زیادہ ثواب دیا گیا ہے، اسے زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ کیوں؟ نیک کام شروع کرنا، جس بندے نے شروعات کی ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، تاکہ یہ چیزیں رائج ہوں۔ اب جو کرتا جائے گا وہ ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جس نے بنیاد ڈالی ہے، جس نے شروعات کی ہے، جس نے سٹارٹنگ کی ہے، اسے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ سلام کی شکل میں ہمیں بیان کر دیا گیا۔ جب سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب مل رہا ہے، کیوں؟ نیک کام کیا ہے۔ کسی کو سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلامت رہیں، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکت ہو، یہ سلام کا مطلب ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو آپ اس کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور دوسرا اظہار یہ کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے، ہم آپ کو پریشان کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو اذیت دینے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے خلاف جانے والے نہیں ہیں، آپ مطمئن رہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے سلام کیا ہے تو اس کو یہ ضمانت دے دی ہے کہ اب ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے، تمہیں ستائیں گے نہیں، تمہیں رلائیں گے نہیں۔ اب یہ بنیاد ہم نے ڈال دی، نیکی کی ابتدا ہم نے کر دی، تو نیکی کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن جواب دینے والے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ سلام میں جواب واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن جواب
واجب ہے۔ سنت ادا کرنے والے کو ثواب زیادہ ہے، واجب ادا کرنے والے کو ایک ثواب مل رہا ہے، سلام کرنے والے کو 69 ثواب یا 99 ثواب مل رہا ہے، جواب سلام دینے والے کو ایک مل رہا ہے۔ یعنی قدرت یہ بتلانا چاہتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ آمادہ کرنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی تم سے نیکی کر رہا ہے تو نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ اس نے تمہیں سلامتی کی دعا دی ہے، اب تم پر واجب ہے کہ تم اس کی سلامتی کی دعا کرو۔ عزیزان گرامی، اگر یہ بات آپ کے ذہنوں و دل و دماغ میں اتر گئی ہے تو اب یہاں سے عظمت اہل بیت کو بھی سمجھ لیں کہ جب ہم عام انسان کو سلام کرتے ہیں تو وہ جواب سلام کی شکل میں اسے جواب دینا واجب ہے۔ تو اگر ہم اہل بیت کو سلام کر رہے ہیں اور اہل بیت یقیناً جواب دیتے ہیں، اہل بیت جس کی سلامتی کے لیے کہہ دے اسے دنیا میں کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہو تو یہ عزادار یہ امام ہے، یہ مجلس امام ہے، یہاں آنے والے سلام کر رہے ہیں، یہ امام کا جواب ہی ہے کہ اتنے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں لیکن ادائے حسین آج بھی قائم ہے، دائم ہے۔ یہ امام کی دعا ہی ہے، یہ امام کی جانب سے سلامتی ہی ہے، یہ امام کی جانب سے حفاظت ہی ہے کہ اتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں عزاداروں کی، عزاداری کی، فرش ادا کی، مجلس ادا کی، لیکن آج یہ عزاداری بھی قائم ہے، یہ عزادار بھی قائم ہے، یہ فرش ادا بھی قائم ہے، مجلس ادا بھی قائم ہے۔ کیوں؟ یہاں پر آنے کے بعد اہل بیت کو سلام کیا جاتا ہے۔ ہم نے اگر اہل بیت کو سلام کیا ہے تو اہل بیت ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارا سلام چاہے جیسا ہو، جواب سلام عظمت رکھتا ہے۔ اہل بیت اگر ہماری سلامتی کی دعا کر دیں تو اسے دنیا اور آخرت میں کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، عظمت سلام کو سمجھ لیں کہ اہل بیت پہ وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں کہ مدینہ بعد وفات رسول مدینہ ایسا بدلا ہے کہ اتنی جلدی تو کوئی نہیں بدلا ہوگا جتنی جلدی مدینہ بدلا ہے۔ اہل بیت کے فضائل رسول اللہ نے قرآن و حدیث سے پیش کیے ہیں، جگہ جگہ اہل بیت کی عظمت کو بتلایا ہے، اہل بیت کی فضیلت کو بتلایا ہے، لیکن بعد وفات رسول مدینہ بدل گیا۔ کیوں بدل گیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے، تحقیق کرنے کی بات ہے، انسان ریسرچ کرے کیوں مدینہ بدل گیا، کیوں مدینے کو بدلا گیا ہے، کیوں اہل بیت کے در سے روکا گیا ہے، اور اتنا مسلمان گر جائے گا سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ جناب سیدہ کے در کو جلایا جا چکا ہے، جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایسے موقع پہ شہزادی کائنات مولا علی سے فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن، ہم نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ سلام، عظمت سلام ہم نے پیش کیا ہے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے تو محبت کی بنا پر ایمان بڑھتا ہے۔ جب ایمان آتا ہے بندہ مومن بنتا ہے، اور جب بندہ مومن بنتا ہے تو وہی بندہ جنت میں جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے اضافے کے لیے محبت چاہیے، محبت میں اضافے کے لیے سلام چاہیے۔ سلام کی عظمت یہ ہے، لیکن بعد وفات پیغمبر مدینہ اتنا بدل گیا اہل بیت سے کہ شہزادی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو کے درد کو محسوس کرتے ہوئے مولا علی سے فرماتی ہیں اے ابو الحسن، ہم نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔
یہ درد بنت رسول ہے، یہ رسول زادی کا درد ہے جسے ہمیں محسوس کرنا ہے کہ امت نے کتنا ستایا ہے، امت نے کتنا رولایا ہے، امت نے آل رسول کو کتنے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، کہ رسول کی بیٹی یہ فرما رہی ہے ابو الحسن ہم نے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ مولا علی نے اپنے تمام غموں کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد کہا بنت رسول اگر معاملہ یہاں تک ہوتا کہ مدینے والے ہمیں سلام نہ کرتے تو یہ برداشت کر لے جاتا، مدینے کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اگر علی سلام کرتا ہے تو کوئی جواب سلام بھی نہیں دیتا ہے۔ جواب سلام تو واجب ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ بعد وفات رسول مدینہ اتنا ہمارے خلاف ہو گیا ہے کہ اگر علی سلام کر رہے ہیں تو کوئی جواب سلام نہیں دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، فضیلت علی، فضائل علی، عظمت علی، شان علی، رتبہ علی، درجہ علی، علی کا مقام، علی کا شرف، علی کی بزرگی، جناب سید کائنات نے فرمایا کہا علی اے ابو الحسن آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، ان مدینے والوں کے سلام کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اگر سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، سلام نہیں کر رہے ہیں تو ابو الحسن آپ گھبرائے نہیں، ان کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے، ملائکہ سلام کرتے ہیں، انبیاء سلام کرتے ہیں، مومنین سلام کرتے ہیں، ان کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ ایسی شریک حیات جو اپنے شوہر کو دلاسے دے رہی ہے، اے علی آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کی شان تو نرالی ہے، آپ کی عظمت تو بہت بلند و بالا ہے، آپ کو اللہ سلام کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ آپ کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، ملائکہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ آپ کو انبیاء مرسلین سلام کرتے ہیں، یہ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، معصوم، ہادی، رہبر یہ سلام کرتے ہیں، آپ کی شان نرالی ہے، ان کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ عزیزان گرامی، شہزادی نے دلاسے دیے، ہم عزاداروں کی ذمہ داری یہ ہے، ہم ماتمداروں کی ذمہ داری یہ ہے، ہم فرش ادائے حسین پہ آنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے، ہم غم حسین منانے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ زیارت کا اہتمام کریں، اور زیارت کا اہتمام اس شان سے کریں کہ جو شان اہل بیت ہے۔ یہ زیارت السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ، السلام علیک یا حسن المجتبیٰ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ زیارت کو بڑے خلوص سے پڑھیے گا، اس لیے کہ اہل بیت کو سلام کرنے والے بڑے عظیم ہیں، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اہل بیت کو سلام کر لیں۔ اللہ نے مومنوں کو چنا ہے، اللہ نے متقیوں کو چنا ہے، اللہ نے عزاداروں کو چنا ہے، اللہ نے پرہیزگاروں کو چنا ہے، تو ہمیں زیارت کا اہتمام شان سے کرنے کی ضرورت ہے۔ مجلس کے بعد جلدی نہ ہو، نماز کے بعد جلدی نہ ہو، بلکہ اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ مل جل کر اہل بیت کی زیارت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو کام مل جل کر کیا جاتا ہے اس کی شان نرالی ہوتی ہے، اور زیارت کا اہتمام دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا مقام ہے۔ ماشاءاللہ یہاں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ سفر عراق کرنے والے ہیں،
موکب سنوارنے والے ہیں، خدمت زوار کے لیے جانے والے ہیں۔ یہ زائر حسین کتنا عظیم ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان، مومنین، متقین، پرہیزگار، عزادار، ماتمدار، غمگسار نجف سے کربلا کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ زیارت امام کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ دور سے زیارت پڑھتے تھے، اللہ نے جسے توفیق دی ہے، جسے نوازا ہے، وہ مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ ہماری زیارت یہاں سے بھی قبول ہے، اور ان کے جذبوں کو سلام جو سفر کر کے امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور خاص طور سے زوار کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ زوار امام کی زیارت پڑھنے والے کتنا عظیم مقام ہے۔ دنیا دیکھ کر حیران ہے کہ یہ زوار کی خدمت کے لیے بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے رتبے والے، بڑی بڑی عظمتوں والے خادم بن کر آ رہے ہیں۔ یہ کیوں خادم بن کے آ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے در اہل بیت وہ ہے جہاں ملائکہ بھی خادم بن کر آنا شرف سمجھتے ہیں، ملائکہ بننا شرف نہیں ہے۔ ان کی بارگاہ میں جتنا جھک کے آؤ گے اتنا بلند کر دیے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے حکمران خادم زوار بننے کے لیے آمادہ ہیں۔ وہی آپ کے پیر دبائیں گے، وہی آپ کے پیروں کی مالشیں کریں گے، وہی آپ کی خدمت کریں گے، وہی آپ کے لیے چائے لے کے بھاگیں گے، وہی آپ کو ناشتہ کرائیں گے، وہی آپ کے سارے انتظامات کریں گے۔ کیوں یہ عام انسان نہیں ہے، یہ میرے مولا کا زوار ہے، یہ میرے مولا کا عزادار ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں کہ یہ غم حسین لیے ہوئے ہے، اس کے دل و دماغ میں کربلا ہے، اس کی فکر میں کربلا ہے۔ یہ مولا حسین کے لیے نکلا ہے، وہ حسین جنہیں بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے، وہ حسین جن کے اصحاب و انصار کو اس طریقے سے رلایا گیا ہے، ایسا ستایا گیا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ستایا گیا ہوگا۔ کیا کوئی بیمار کو ہتھکڑیاں پہناتا ہے؟ کیا کوئی یتیموں پہ ظلم ڈھاتا ہے؟ کیا کوئی کمسن بچی پہ تماچے مارتا ہے؟ حسین کی پیاری بیٹی ہے، سکینہ نام ہے، یہ یتیم بھی ہے، چچا بھی چھوٹ چکے ہیں، بھائی بھی چھوٹ چکے ہیں۔ باپ جو دنیا میں مثال تھا کہ مولا حسین فرماتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو اس گھر میں ہمیں چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ وہ بیٹی سے حسین چھوٹ چکے ہیں، وہ رباب سے مولا حسین جدا ہو چکے ہیں۔ عزادارو، انہیں تو دلاسے دینے چاہیے تھے، انہیں تو تسلی دلانا چاہیے تھا، لیکن کربلا سے کوفے سے شام ستایا گیا، رولایا گیا، تڑپایا گیا۔ عزادارو، شام میں جب یہ قافلہ وارد ہوا ہے تو ایک عورت تھی جس نے جناب علی اکبر کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ اے کاش اس کی ماں مر گئی ہو۔ یہ آواز لیلا کے کان میں گئی۔ لیلا نے کہا بی بی، اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہی ہے؟ تو اس معظمہ نے کہا اس لیے کہ یہ نوجوان اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی ماں زندہ نہ رہے گی۔ بس لیلا نے رو کے کہا اس کی بدنصیب ماں کو لیلا کہتے ہیں، وہ آج بھی اپنے بیٹے کے غم میں ہے۔ اے عزادارو، یہ جملہ ہمیں تڑپاتا ہے، یہ جملہ ہمیں رلاتا ہے۔ جو
اکبر غیروں کی نگاہ میں اتنا عظیم تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ماں کو زندہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی ماں زندہ ہے، اسی کو ستایا جا رہا ہے، اسی کو رلایا جا رہا ہے۔ بیٹے کی محبت باپ کے دل میں کتنا ہوتی ہے، ماں کے دل میں کتنی ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں اکبر گرے، حسین نے آواز دی، اکبر مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اے بیٹا لال اکبر آواز دو، حسین آواز کے سہارے آئے گا۔ حسین گھٹنیوں کے بل چلے، کونیوں کے بل چلے، آواز کے سہارے چلے۔ جب لاش اکبر خیمے کے در پہ آئی، لیلا کو بلانے کے لیے فضہ آئی، اے شہزادی چلیے، اکبر کا لاشا آیا ہے۔ فضہ نے دیکھا لیلا کبھی ادھر ٹکراتی ہے، لیلا کبھی ادھر ٹکراتی ہے، کبھی بھی کیا ہوا؟ اے فضہ، اکبر کی جدائی نے آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا، مجھے سہارا دو، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ ماں کیسے زندہ رہی۔ یہ امتحان لیلا ہے، یہ امتحان زہرا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین بھائی بہن عزیز اقربا دوست احباب عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار بہترین سے بہترین عزاداری امام برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو کچھ عزاداری کے نام پہ خدمتیں کر رہے ہیں پروردگار اسے قبول فرما۔ جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے پروردگار ہر عزادار کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ان سب کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پہ ثابت قدم عنایت فرما۔ اپنے وعدہ آخر حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ